الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، گزشتہ مجلس میں مہدی موعود علیہ السلام کی ایک نقل شریف میں نے پیش کی تھی۔ اس نقل میں حضرت مہدی نے یہ فرمایا تھا کہ حق تعالی ہمارا فرشتہ مخصوص برائے اینست کے عام احکام و بیان کے تعلق با ولایت محمدی دارت بذریعہ مہدی ظاہر شود۔ اس نقل شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مہدی علیہ السلام کو مبعوث کیا، روانہ کیا، دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کے احکام کا اظہار ہو جائے۔ تو گزشتہ مرتبہ یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ مہدی علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ولایت مصطفیٰ کے احکام و بیان کے لیے۔ ولایت مصطفیٰ کے احکام تو وہی ہیں جن کو ہم فرائض ولایت کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہے، دنیا کا ترک کرنا ہے، ہجرت کرنا ہے اور خدا کی طلب کی انتظار رکھنا ہو وغیرہ، یہ تو احکام ہیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولایت ہے اس کا بیان مہدی علیہ السلام نے مختلف اوقات میں اس کو ظاہر فرمایا۔ تو اسی سلسلے کی ایک نقل جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت مہدی موعود علیہ السلام نے دعوی موقد فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام نے پہلی مرتبہ 901 ہجری میں کعبۃ اللہ کے سامنے اپنی مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر اس کے بعد 903 میں احمد آباد میں آپ نے دعویٰ کیا، اور 905 ہجری میں آپ نے بڑھلی کے مقام پر دعویٰ کیا۔ تو بڑھلی کے مقام کا جو دعویٰ ہے مہدی موعود علیہ السلام کا، اس کو ہماری اصطلاح میں دعوی موقد کہتے ہیں۔ اس کے معنی تاکید کے ساتھ دعویٰ، یعنی اس سے پہلے جو حضور نے 2 دعوے فرمائے تھے ان میں اور اس آخری دعوے میں، یعنی بڑھلی کے دعوے میں جو فرق ہے وہ یہ کہ بڑھلی کے دعوے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کا ماننے والا مومن ہے اور انکار کرنے والا کافر۔ تو اس طرح سے ایمان اور کفر کا جو حکم ہے وہ بڑھلی کے دعوے میں لگا دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے بڑھلی کے دعوے کو دعوی موقد کہتے ہیں، یعنی تاکید کا دعویٰ۔ تو اب یہ جو دعویٰ ہے اس کی اہم خصوصیت تو یاد رکھنے کے قابل ہے یا آج
جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب بڑی میں وہ وقت آیا جب کہ آپ دعویٰ کریں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا، فرمان خدائے تعالیٰ می شود کہ ما ترا مہدی معود کردیم درمیان خلق اظہار بکو۔ بریلی میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے سید محمد، ہم نے تم کو مہدی معود کر دیا ہے اور اب تم اس بات کا دعویٰ کرو۔ اس کے بعد آگے اسی عبارت میں فرمان ہوتا ہے، اور فرمان خدائے تعالیٰ می شود کہ آیت افمن کانا علی بینۃ من ربہ ثبوت تست، تو یہ مطلب ولایت کی روایت ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دعوی موقت کے موقع پر اللہ نے حکم کیا کہ آپ مہدیت کا دعویٰ کریں، اور پھر اللہ کی طرف سے قرآن کی جو آیت ہے اس کو آپ کے لیے دلیل ٹھہرایا گیا۔ تو گویا اسی بات کی میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام جونپور میں پیدا ہوئے، 40 سال تک آپ جونپور میں رہے۔ 40 سال جب ہو چکے تو آپ وہاں سے نکل پڑے، مختلف مقامات کی ہجرت کرتے ہوئے آپ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، کعبۃ اللہ، اور پھر حج کر کے آپ نے دعوی مہدیت کیا۔ پھر وہاں سے تشریف لائے گجرات، اور گجرات میں آپ نے دعوی موقت فرمایا۔ تو مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت میں ایک بڑا اہم سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ خدا تعالیٰ نے خطہ گجرات کو کیوں مقرر فرمایا؟ مہدی علیہ السلام جونپور میں پیدا ہوئے، وہاں بھی آپ مہدیت کا دعویٰ کر سکتے تھے، اور دوسرے تمام مقامات جو آپ نے ہجرت کے درمیان میں وہاں اقامت کی تھی ان مقامات پر بھی دعویٰ کر سکتے تھے، یا کعبۃ اللہ میں جو آپ نے دعویٰ کیا اسی کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ 905 ہجری میں بڑی کا مقام جو پٹن کے قریب ہے، اور یہ پٹن گجرات میں ہے، تو گجرات کے اس مقام کو آپ کے دعوی موقت کا مستقر کیوں ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا مصلحت تھی، کیا تقاضا تھا، کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور بدقسمتی سے اس پر لوگوں نے غور نہیں کیا ہے۔ فی الحال اس بات کو الگ رکھتے ہوئے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ اے سید محمد، ہم نے تم کو مہدی موعود مقرر کر دیا ہے، تو اس کا اظہار کیجیے، اظہار بکن۔ یعنی مہدی موعود کی سیرت میں یہ خاص بات ہے یاد رکھنے کی کہ جیسے محاورتاً دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مہدی موعود نے دعویٰ کیا، اور ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ مہدی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنی طرف سے یا اپنے خیال سے مہدیت کا دعویٰ کیا، لیکن یہ جو نقل شریف ہے اس میں اس بات کا صاف اظہار کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کیا کہ اے سید محمد، ہم نے تم کو مہدی موعود مقرر کیا ہے اور تم دعویٰ کرو۔
تو یہی بات تھی جو علماء نے جب پوچھا کہ آپ اپنے آپ کو مہدی کہلاتے ہیں تو آپ نے انکار کیا، ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کے بارے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی مجھے مہدی کہہ کے پکارو، مجھے مہدی سمجھو اور مجھ پر بحیثیت مہدی کے اعتقاد لاؤ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اور نقل میں بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ حکم الہی ہوتا ہے کہ سید محمد تم مہدیت کا دعویٰ کرو، کیونکہ ہم نے تم کو مہدی مقرر کیا ہے۔ بات یہاں تک ختم ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اسی نقل شریف میں آگے چل کے یہ ارشاد ہوتا ہے، افمن کانا علی بینۃ من ربہ، ایک بڑی آیت ہے، تو یہ آیت ہم نے تمہارے ثبوت کے لیے مقرر کی ہے اور عوام کو یہ آیت سنا دی۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مہدی کی آمد کا جو مسئلہ ہے مسلمان جماعت میں، مسلمان قوم میں حدیثوں کے ذریعے ثابت ہوا ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں جو مہدی کے وجود ہی کو نہیں مانتے، جیسے ہندوستان میں سر سید احمد خان تھے، یا انہی کے جیسے ہم خیال لوگ، لیکن ایسے چند لوگوں کو چھوڑ کر مہدی کے وجود کو ماننے والے جو مسلمان ہیں وہ حدیثوں کو پڑھ کر حدیثوں کے ذریعے مہدی موعود کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اب حضرت سید محمد جون پوری علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت میں اس بات کو آپ دیکھیں گے، یا کم از کم دعوے مہدیت کے اس موقع پر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کسی حدیث کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مہدی موعود نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی دیکھو فلاں حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے لہذا میں مہدی ہوں، آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کے جو ماننے والے ہم لوگ ہیں، ہم حدیثوں کو آپ کے حالات سے مطابقت کرتے ہیں، موافق کرتے ہیں، اور یہ ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ حدیث حضرت سید محمد کے حالات کے موافق ہے، یہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت سید محمد جون پوری نے کسی حدیث کی بنیاد پر مہدیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ البتہ جیسا کہ نقل شریف سن رہے ہیں آپ، اس نقل شریف میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، یہ جو آیت شریفہ ہے قرآن کی، یہ تمہاری مہدیت کا ثبوت ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے ظاہر ہے کہ عربی زبان میں ہے اور قرآنی زبان میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ افامن کانا علی بینۃ، تو یہ جو آیت شریفہ ہے، اس آیت کے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں ایک دنیا دار آدمی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ خدا کو چھوڑ کے دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو دنیاوی زندگی کی حد تک محدود کرتا ہے وغیرہ۔ پھر اس کے بعد خود حق تبارک و تعالیٰ نے یہ پوچھا ہے کہ افمن کانا علی بینۃ، لیکن دیکھو وہ آدمی جو خدا کی طرف سے بینے پر ہو، اور پھر وہ یتلوہ شاہد منہ، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی چلے آ رہا ہو وغیرہ۔ تو آخر عبارت میں یہ ہے، کیا یہ شخص دنیا دار کی طرح ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ افمن کانا علی بینۃ کا مطلب ہے کیا وہ شخص، اس میں لفظ من آ رہا ہے، افمن یعنی کیا وہ شخص۔ تو اب یہ جو لفظ من ہے اس کی بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے۔ خیر مہدوی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی موعود کو حکم کیا کہ اس آیت شریفہ میں جو لفظ من ہے اس سے مراد تمہاری ذات ہے۔ تو مہدوی اسی بات کو مانتے ہیں، لیکن اور دوسرے لوگ
جو مفسرین ہیں مثلا ابو العلا مودودی صاحب وہ کہتے ہیں کہ افمن کا مطلب کوئی بھی ایک آدمی. انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں من کے معنی لیتے ہیں کوئی بھی ایک آدمی، لیکن مہدوی کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. افمن کا مطلب یہ کہ کیا وہ شخص، تو یہاں جو من کا لفظ ہے وہ حضرت مہدی علیہ السلام کی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی یہ لفظ مخصوص لفظ ہے، عام قسم کا لفظ نہیں ہے، یعنی کامن ناؤن نہیں ہے، یہ ایک مخصوص پرٹیکولر آدمی کے بارے میں ہے. اب آگے کے الفاظ یہ ہیں افمن کانا علی بینۃ، بس کیا وہ شخص جو بینے پہ ہو، من ربہ ہی اپنے رب کی طرف سے. تب ظاہر ہے کہ ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دنیا کے جو عام انسان ہیں، خیر کافروں کو تو بہرحال چھوڑ دیجئے، جو مومنین ہیں مسلمین ہیں، ان مسلمین پر بھی اگر آپ غور کریں تو ظاہر ہے کہ ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد آدمی کے پہنچتی ہے. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جو لاکھوں آدمی ہیں وہ خدا کی طرف سے بیانے پر ہیں، یہ بات عقل کے خلاف ہے، سمجھ کے خلاف ہے. یعنی مودودی صاحب نے جو تفسیر کی ہے وہ غلط تفسیر ہے. تو صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن کانا علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو بینے پر ہو اپنے رب کی طرف سے. تو بینے کے کیا معنی؟ یہی ایک قابل بحث چیز ہے، اور یہ سمجھنا مہدویوں کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ مہدی علیہ السلام بینہ خدا تھے یا خدا کی طرف سے بینے پر تھے. تو یہ لفظ بینہ لفظی معنی لغوی معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ دلیل، بینے کے معنی دلیل کے ہیں، کوئی چیز جس کی وضاحت ہو چکی ہو، اور جو چیز روشن اور واضح ہو، روشنی کے ساتھ ہو، اس کو بینہ کہتے ہیں. یہ تو خیر لغت میں معنی بتائے گئے ہیں. قرآن شریف میں جب ہم اس لفظ پر غور کرتے ہیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اکثر یہ کہا ہے، اور ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بینے پر تھے. یعنی دنیا میں جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جو نبی آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ایک خاص دلیل رکھتے تھے. لیکن مہدی کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں، اس کے بعد نبوت اور رسالت کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لحاظ سے لفظ بینہ کے وہ معنی جو اور انبیاء کے سلسلے میں بتائے گئے تھے ان کا اطلاق یہاں نہیں ہوتا. اب لفظ بینہ کے جو معنی ہے ان معنی کو حضرت بندگی میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے گویا انصاف نامہ لکھا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ بینے سے کیا مراد ہے. فرماتے ہیں کہ بینے کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے. وہ فرماتے ہیں افمن کانا علی بینۃ من ربہ، یہ 12ویں پارے میں یہ آیت شریفہ ہے دوسرے رکوع میں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ بینہ کا مطلب الولایت المحمدیہ. تو اب یہاں آپ غور سے سماعت فرمائیے کہ مہدی علیہ السلام نے اپنے دعوی موقت کے موقع پر جو آیت تلاوت کی تھی وہ آیت ہے افمن کانا علی بینہ، کیا وہ شخص جو بینے پر تھے.
تو گویا یہ بات یاد رکھنے کی ہوئی کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعوی موقت فرما رہے ہیں تو وہ دعویٰ قرآن کی آیت سے آپ پیش کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ افمن کان علی بینۃ، تو بینہ، تو بینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الولایت المحمدیہ۔ بینے کے معنی ہے ولایت محمدیہ۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی آپ کو لغت میں تو نہیں مل سکتے، اور یہ بینہ کا لفظ یہاں پر ایک خاص اصطلاح بن جاتا ہے، جیسے کوئی ٹرم ہوتی ہے اس طرح سے ایک مخصوص لفظ بن گیا، اس کے ایک مخصوص معنی ہو گئے۔ تو افمن کان علی بینہ کا مطلب یہ ہوئے کیا وہ شخص جو خدا کی طرف سے ولایت مصطفیٰ پر ہو، بینے کے معنی ولایت مصطفیٰ، ولایت محمدیہ، تو ولایت محمدیہ یہاں بینے کے معنی ہے۔ اب آگے چل کے بندگِ میاں ولی یوسف ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت محمدیہ سے کیا مراد ہے؟ پہلے معنی تو یہ ہوئے کیا افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینے پر ہو۔ اب اس کے معنی بیانہ کے یہ سمجھائے گئے کیا وہ شخص جو خدا کی طرف سے ولایت محمدیہ پہ فائز ہو۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ حضرت سید محمد جون پوری کی جو مہدیت ہے وہ ایک خاص الخاص چیز ہے، یعنی مسلمان عوام یا اہل سنت وغیرہ مہدی کے متعلق جو کچھ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، جیسے میں نے گزشتہ مرتبہ اشارتاً کہا تھا کہ اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ مہدی آئیں گے اور فوج تیار کریں گے اور عیسائیوں سے جا کے لڑیں گے، اور عام مسلمانوں میں یہی خیال پھیل گیا، بلکہ اس میں ایک جوڑ یہ لگایا جاتا ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے اس وقت مہدی آئیں گے اور اس وقت وہ عیسائیوں سے لڑیں گے، دجال سے لڑیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ان عقائد کے بالمقابل مہدویوں کا جو عقیدہ مہدیت کا ہے وہ یہ ہے کہ مہدی کی جو آمد ہے وہ ولایت مصطفیٰ کے اظہار کے لیے۔ تب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل خیال بدل جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مہدویوں کا عقیدہ اور دوسرے مسلمانوں کا عقیدہ گویا اس میں ایک زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ دوسرے مسلمان مہدی کو ایک جنگجو، سپہ سالار، لڑنے والا، بادشاہ، حاکم وغیرہ ایسا تصور کرتے ہیں، لیکن مہدوی اپنے عقائد کی روشنی میں حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کو خاتم ولایت محمدیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں خاتم کے ایک معنی مظہر کے آتے ہیں، یعنی وہ شخص جو ظاہر کرنے والا ہو، اور دوسرے معنی خاتم کے ہی آتے ہیں، ختم کرنے والا۔ اس حیثیت سے مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ولایت ہے اس ولایت کا اظہار سید محمد جون پوری سے ہو رہا ہے، اور اس ولایت کا اختتام سید محمد جون پوری پہ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سید محمد جون پوری کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے قیامت تک کوئی ایسا شخص نہیں اٹھے گا جو یہ کہے کہ میں خاتم ولایت مصطفیٰ ہوں۔ یعنی گزشتہ 500 سال اور اس سے کچھ زیادہ عرصے میں ہم نے دیکھ لیا کہ بعض لوگوں نے صحیح یا غلط طور پہ مہدیت کا دعویٰ کیا، لیکن کسی نے یہ جرأت نہیں کی کہ اپنے آپ کو خاتم ولایت مصطفیٰ قرار۔ تو سید محمد جون پوری کو ہم خاتم ولایت مصطفیٰ اس لیے کہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولایت کا اختتام کیا، اس کو ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد
قدرت کی طرف سے کوئی شخص خاتم ولایت مصطفیٰ بن کے نہیں آتا. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سید محمد یوں کہہ دو کہ میں مہدی موعود ہوں اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو دلیل ٹھہرایا ہے. افمن کان علی بینۃ من ربہ، بینہ کے معنی ہے ولایت مصطفیٰ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولی تھے، حالانکہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں. یہ تو آپ کی ظاہری کیفیت ہے، یعنی آپ کی نبوت آپ کا ظاہر ہے، آپ کی ولایت آپ کا باطن ہے. تو وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے اس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ سید محمد جونپوری اس کے خاتم تھے. تو ولایت مصطفیٰ، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ولایت مصطفیٰ خود کیا چیز ہے؟ یعنی ہم لوگوں کو ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، اس اعتبار سے ولی اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے کچھ کرامتیں ظاہر ہوئی، یا یہ اس لیے ان کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، رات دن اللہ کی یاد میں لگے رہے، دنیا کو ترک کر کے وہ خدا والے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی. وہ اللہ کے ولی تھے، صاحب ولایت تھے وغیرہ، ہم ایسا کہتے ہیں. یہ تو عام اولیاء کے بارے میں ہے. تو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا کیا مطلب؟ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو سنایا، افمن کان علی بینہ، کیا وہ شخص جو خدا کی طرف سے بینے پہ ہو، یعنی ولایت مصطفیٰ پر. تو اب یہ ولایت مصطفیٰ کیا ہے؟ اس کو میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ انصاف نامے میں یہ سمجھاتے ہیں کہ الولایت محمدیہ التی عبرت بقولہ علیہ السلام انا من نور اللہ وکل والمؤمنون من نوری. تو میاں ولی یوسف جو انصاف نامے کے مصنف ہیں اور گویا حقیقت میں سید التابعین اور محدث ولایت ہیں، اور تمام اصحاب مہدی موعود علیہ السلام سے ان کا قریب ترین تعلق رہا ہے، اور انہوں نے تمام نقلیات کو جمع کیا اور مہدیت کو، اس کے فلسفے وغیرہ کو اپنی کتاب انصاف نامے میں لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ولایت محمدیہ کے معنی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. ولایت محمدیہ گروہ مہدویہ میں ایک عام لفظ ہے اور لوگ عام طور پر بولتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کا ایک مخصوص مطلب ہے، ہم اس کو جانتے سمجھتے ہیں. لیکن اس کی مزید تشریح جو میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ولایت مصطفیٰ کے معنی ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کا نور. اب اس سلسلے میں میاں ولی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری حدیث کو پیش کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ، میں اللہ